قرنی جیسا ہوتا. کیسا عاشق. اویس یمن میں رہتے تھے, نام ان کا اویس تھا. قرن میں رہنے کی وجہ سے قرنی کہلائے. قرنی کہنے کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس گاؤں کا نام قرن پڑا, جب اس کی کھدائی ہو رہی تھی تو بیل کا سینگ نکلا یا گائے کا سینگ, تو چونکہ اس سینگ کو قرن کہتے ہیں اس لیے اس گاؤں کا نام پڑا قرن. اس میں اویس کی ولادت ہوئی. حضرت اویس قرنی کی ولادت اس طرح ہوئی کہ ان کے والد والدہ کو اولاد نہیں تھی, بہت دنوں تک نہیں ہوئی. تو والدین جب اخیر عمر میں پہنچے تو یہ پیدا ہوئے. یہ بچپنے میں تھے, والد کا انتقال ہو گیا. ان کے والد کا نام عامر ہے اور والدہ بوڑھی تھی. جیسے ہوش سنبھالا تو ماں کو نابینا دیکھا, ماں کو بوڑھی دیکھا, ماں کی خدمت کرتے رہے. انہوں نے بچپنے میں بھی کبھی کفر شرک نہیں کیا. جس دل کو خدا نے عشق کے لیے چن لیا تھا وہ دل جو ہے ہمیشہ شرک سے نفرت کرتا رہا, بت پرستی سے نفرت کرتا رہا. جب میرے آقا علیہ السلام کا پیغام یمن والوں کے درمیان پہنچا, اویس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اویس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا, حضرت اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا. بن دیکھے آ کر لوگ بتاتے تھے وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں. دل میں عشق پیدا ہو گیا. اور کیسا عشق پیدا ہوا کہ اویس, اللہ اکبر. اب ذرا میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں. عشق کا حال یہ تھا میرے عزیزوں کہ میرے آقا پر ہر وقت درود پڑھتے رہتے تھے اور بے وضو کبھی میرے آقا کا نام بھی نہیں لیتے تھے. جب اویس قرنی کو لوگ دیوانہ ہی سمجھتے تھے. دیوانہ مطلب کہنے کی جرت نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دوں, لوگ ان کو پاگل کہہ کے پکارتے تھے, لوگ ان کو پتھر مارتے تھے, لوگ ان کو ستاتے تھے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہونٹ ہی چل رہے ہوں, جس کے ہونٹ ہی چل رہے ہوں, لوگ اس کو دیوانہ ہی سمجھتے ہیں. جب سب روتے تھے تو وہ ہنستے تھے, جب لوگ ہنستے تھے تو وہ روتے تھے. اویس قرنی کے کپڑے کیا ہوتے تھے, توجہ کرنا, کپڑے کیا ہوتے تھے؟ جو لوگ بھیونڈی کی زبان میں کہوں کیونکہ بھیونڈی مالیگاؤں کی زبان بہت ملتی جلتی ہے نا, تو کھلے پر جو لوگ کپڑا پھینک دیتے پھٹا پرانا, اویس اس کو اٹھاتے تھے اور اس کو دھلتے تھے اور اس کو ایک دوسرے کو جوڑ کر کے اس کا کپڑا بنا کر کے پہنتے تھے. یہ اویس کا لباس تھا. آپ اونٹ چراتے تھے. بس بات اختتام کو پہنچ رہی ہے, آپ جلدی سے سن لیں, ٹائم ہو گیا. تو آپ اس کو دھل کر کے کپڑے سیتے تھے اور پہنتے تھے. اونٹ چراتے تھے اور اونٹ چرانے پر جو مزدوری ملتی تھی وہ پوری کے پوری ماں پہ خرچ کر دیتے تھے, اپنے پہ کچھ نہیں. اپنے لیے کیا تھا, اونٹ وہ جو لوگ کھجور کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے ہیں وہ گٹلیاں چن کے دھوتے تھے, اس کو بازار میں بیچتے تھے. اس سے کھجور آتی تھی, ایک دو کھجور کھا لیتے تھے, باقی کے سب وہ تقسیم کر دیتے تھے. کھجور کی گٹلیاں کبھی بکتی نہیں تھی, اس کو کوٹ کر کے پھانک لیتے تھے, اس کے اوپر پانی پی لیتے تھے. یہ اویس قرنی کا حال تھا. اور پوری رات نماز, اور آج کہتے تھے آج کی رات قیام کی رات ہے, پوری رات قیام میں گزار دیا. پھر دوسری رات کہتے تھے آج رکوع کی رات ہے, پوری رات رکوع میں گزار دیا. آج سجدے کی رات ہے, پوری رات سجدے میں گزار دیا. جو آپ کو جانتے تھے, زیادہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے, لوگ تو دیوانے ہی سمجھتے تھے, لوگ پاگل ہی سمجھتے تھے. تو جو جانتے تھے وہ کہتے تھے اویس ایک پوری رات تم قیام میں کھڑے رہتے ہو, پوری رات رکوع میں, پوری رات سجدے میں, تم تھکتے نہیں ہو؟ تھوڑا کبھی غور کرنا, 10 منٹ کا وہ جم کرنے والے لڑکے اگر 10 منٹ کا رکوع کر لیں تو وہ تھک جائیں گے. اس لیے کہ رکوع میں انسان کا سینہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور انسان کے ہاتھ جو ہے اس کے گھٹنے پہ ہوتے ہیں, کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے, انسان کو تکلیف ہونے لگتی ہے. جو پوری رات رکوع کرتا ہوگا کیا تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن کسی نے کہا پوری رات رکوع سجدہ, تو کہتے ارے نادان, میں تو سوچتا ہوں کہ ازل سے لے کر ابد تک ایک رات ہو اور وہ اویس کو سجدے کے لیے مل جائے, کیونکہ میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم
کہتا ہوں اور صبح ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہتا ہوں اور صبح ہو جاتی ہے، میں تو دل بھر کے رکوع بھی نہیں کر سکتا، دل بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں ایک بار کہ سبحان ربی العظیم میں کیسے صبح ہو جاتی ہے، ایک بار کہ سبحان ربی العالی میں کیسے صبح ہو جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یہ خانقاہی راز لوگ اوپن کر دے تو لوگ کہیں گے کہ اب تم بھی جو اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہیں بھی جو ہے وہ کسی پاگل خانے میں جانا چاہیے۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں اشاروں کی زبان میں، یاد رکھنا مولائے کائنات فرماتے ہیں جب ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو رب عظیم کو جب تک دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے۔ اب وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کی بحث اہل تحقیق نے کی ہے۔ یہاں کوئی محقق نہیں بیٹھا آپ کے سامنے، ایک فقیر بیٹھا ہے بس، اور بڑی بات نہیں کرتا۔ وہ تو خیر التابعین تھے، خیر التابعین۔ اویس قرنی، میرے آقا فرماتے تابعین میں سب سے بہترین میرا کوئی دوست ہے تو اس کو اویس قرنی کہتے ہیں، اور دوستوں کو عربی زبان میں محبوب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تابعین میں میرا سب سے بہتر جو محبوب ہے وہ اویس قرنی ہے۔ اور آقا نے فرمایا ایک بندہ ہے، توجہ کرنا، ایک بندہ ہے میری امت میں جس کو برس کی بیماری ہے، سفید داغ کی برس کی بیماری، اس کی دعا سے وہ پوری بیماری اچھی ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس کے ہاتھ پہ برس کا نشان ہے، گول سا بڑا سر، بکھرے ہوئے بال، بکھری ہوئی داڑھی، پھٹے پرانے کپڑے، بڑی بڑی اس کی آنکھیں، ہیبت ناک چہرہ۔ لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے۔ اس کا حال یہ کہ وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کی مغفرت کر دے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ قبول کرے، وہ میرا دوست اویس ہے۔ جب بھی اویس تمہیں ملے، اویس کو ملنا اور اس سے دعا کروانا، کیونکہ وہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ سیدنا اویس قرنی کی شان، اویس قرنی کا مقام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی شان خود بیان فرمائی۔ آقا فرماتے وہ ماں کا وفادار، وہ ماں کا فرما بردار، وہ صاحب حال، ماں کی خدمت میں ایسا منہمک ہوا کہ اور چیزوں کے لیے اس کو وقت نہ ملا، ٹائم نہ ملا۔ اس طرح کی باتیں احادیث میں کثرت کے ساتھ وارد ہے۔ تو اویس قرنی ماں پہ سب خرچ کرتے ہیں، پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، روزانہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف آئے گا، یہی عاشقان رسول جو میلاد النبی کے جلوس میں کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ رمضان شریف میں کہیں گے مولانا 4 دن بھوکا رکھو تو رہ لوں گا لیکن گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ ہنسنے کی بات نہیں، میں سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ واہ کیا عاشق رسول نکلا تو! عاشق تو جان دے کر کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی 12-14 گھنٹے کے لیے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، بیڑی نہیں چھوڑ سکتے۔ حیرت کی بات ہے اویس قرنی کا حال یہ تھا۔ تو بہرحال حضرت اویس قرنی کبھی بے وضو نام محمد نہیں لیتے تھے، بلکہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھ کے پتھر مارتے تھے۔ تو اویس کہتے تھے لوگوں بڑے پتھر نہ مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ تمہارا بھی کام چلے میرا بھی کام چلے۔ تو لوگ کہتے اویس بڑا عاشق رسول بنتا ہے، بڑا عاشق بنتا ہے، بڑے پتھروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ ڈرتا نہیں ہوں، بڑے پتھر مارتے ہو تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹے گا تو بے وضو نام محمد کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، اویس قرنی کی بڑی شان، اللہ اکبر۔ ان کی کیا باتیں میں بیان کروں، کیا عرض کروں، لیکن ایک آخری بات بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ اویس قرنی کا حال یہ تھا کہ روزانہ رات کو عبادت، دن کو اونٹ چراتے، سوتے ہی کم تھے، بلکہ نیند آتی تو اپنی آنکھوں پہ پانی ڈال کر کے کہتے اللہ نے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان کی چند کھجوریں ان کی غذا تھی، ان کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں۔ ایک دن وہ اپنی امی کے پاس آتے، صبح کو آ کے کہتے امی حضور کی یاد آتی ہے، امی اجازت دو تو میں جاؤں؟ کہا کہ نہ بیٹا تم نے نہیں جانا۔ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے اویس قرنی حضور سے ملنے 3 مرتبہ گئے۔
2 مرتبہ گئے تو ملاقات نہیں ہوئی, تیسری مرتبہ گئے تو حضور کا وصال ہو چکا تھا. بہت اختلاف ہے ان کی زندگی میں, بلکہ اویس تو دعا کرتے تھے, اے اللہ میں میرے محبوب کو جانوں, میرا محبوب مجھے جانے, باقی کوئی تیسرا مجھے نہ جانے, مجھے گمنام رکھ تاکہ کوئی مجھے جانا ہی نہ کرے. بلکہ اویس کرنی جب جاتے لوگ آپ کو پہچان لیتے تو آپ علاقہ بدل دیتے تھے, رہتے نہیں تھے, جنگلوں میں رہتے تھے. سرکار غریب نواز کہتے ہیں جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ مخلوق سے بھاگتا پھرتا ہے. ہم تو مخلوق کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ آتے رہیں, ہے نا, لیکن جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ ویرانہ ڈھونڈتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یار کا پتہ ملے اس کا حال یہی ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے, آپ نے ابھی شورا سے بھی سنا, اپنا جبہ دیا تھا فاروق اعظم کو, اور کہا تھا, مولا علی سے بھی کہا تھا کہ اویس ملے تو اس کو جبہ دینا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا. سیاح تھوڑا ٹھہر کے سوچو, اس روایت پر پوری امت متفق ہے کہ آقا نے اپنا جبہ دیا اور کہا دعا کرانا. جس کا نام لینے سے دعائیں قبول ہوتی ہے, وہ رسول اگر کسی سے دعا کروا رہے ہوں تو اس اویس کی شان کیا ہوگی, اس اویس کا مقام کیا ہوگا, اس اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, یہ منزل ملتی کیسے ہے؟ یاد رکھنا, زبانی دعووں سے نہیں ملتی, عمل کے میدان میں قدم رکھنے سے ملتی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں عشق رسول عطا کرے, محبت رسول عطا کرے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا, ماں کے پاس صبح کو آتے, امی میں نے حضور سے ملنے جانا ہے, بہت یاد آ رہی. ماں کہتی نہیں بیٹا, وہاں بڑے بڑے عقل مند گئے تو دیوانے ہو گئے, تو پہلے سے دیوانہ ہے, تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. ان کے لیے تو ہزاروں ہیں, میرے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں. ماں نابینا تھی, بوڑھی تھی, چل نہیں سکتی تھی. ماں کی خدمت کرتے تھے, لیکن ماں نے منع کیا تو اویس کرنی نہیں گئے, دل پکڑ کے بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر آتے, تیسرے دن پھر آتے, آتے ہی رہتے, بولتے ہی رہتے, روتے ہی رہتے. ماں حضور کی یاد آتی ہے, ماں حضور کے بغیر رہ نہیں پاتا, لیکن ماں منع کر دیتی تو رک جاتا. یا رک جاتے. ایک بات کہتا ہوں, اگر آج نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہے نا ماں باپ کہ بھئی جس لڑکی کے ساتھ تیرا افیئر چلتا ہے تو نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا, تو ماں باپ سے نوجوان لڑکے لڑنے لگتے ہیں. کون لڑتے ہیں پتہ ہے؟ وہی جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. اویس کو ماں کہہ رہی کہ حضور سے ملنے مت جانا, تو اویس حضور سے ملنے نہیں جاتے. اور ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ تیری پسند کی شادی نہیں کرنا, اور کہتے ہیں شادی کے بعد تم نے اس کو رکھنا ہے کہ میں نے رکھنا ہے. لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, لڑکیوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. میں کہتا ہوں نادان, عاشقوں کا مسلک تو یہ ہے, اگر ماں باپ کہہ دے کہ نبی سے ملنے نہ جانا تو وہ بندہ رک جا رہا ہے. ماں باپ کہہ دے کہ عمرہ کو مت جانا تو وہ بندہ رک جا رہا ہے. اور ہم کیسے عاشق رسول کہ ماں باپ کا کہنا توڑ کے شادیاں کر رہے ہیں, ماں باپ کا کہنا توڑ کر کے ان کا دل دکھا کر کے لڑکیوں کو لے کے بھاگ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی. سن لو, یہ بھاگ کے شادی کرنے والوں, کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھا کے شادی کی ہے, کبھی تمہیں قرار نہیں ملے گا. بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں, پیشین گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا. آج اگر ماں باپ کہے نا دوا کو پیسے دے, تو جو دوستوں پہ خرچ کرتا ہے وہ ماں باپ کو دوا کے پیسے 10 بات سنا کر کے دیتا ہے. آج بے شمار ماں باپ ایسے ہیں, آپ کے بھیونڈی میں بھی ہوں گے, جو بریج کے نیچے کھانے پینے کو ترستے نظر آتے ہیں. آج بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے نادان, تو عاشق رسول بننے چلا. جو ماں کا عاشق نہ بن سکا وہ رسول کا عاشق کیا بنے گا؟ جو باپ کا عاشق نہ بنا وہ رسول کا عاشق کیا بنے گا؟ یاد رکھو, کہانی کس سے اور ہے, حقیقتیں اور ہے. اور یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے ماں باپ سے وفا کا حکم دیا. جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ رسول اللہ سے سچی وفا نہیں کر سکتا.